اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب اس کے اینڈنگ ایپیسوڈز جیسے کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. آصف رضا علوی اور حامد رضا سلطانی ہمارے دو معروف خطباء ہیں، دو ذاکرین ہیں. ان کی لحاظ سے ایک وہابی مولوی توصیف الرحمان راشدی، اس نے اعتراضات وغیرہ کیے ہیں کہ تم حضرت ابوبکر پہ تان کرتے ہو، انہیں گالیاں دیتے ہو. پتہ نہیں کون سی ویڈیو میں اس نے گالیاں سن لی ہیں. انہیں گالیاں دیتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. تمہاری اپنی کتابوں میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے مطالبے کا معاذ اللہ رد موجود ہے، اور جو عبارت حضرت ابوبکر نے بخاری میں جو حضرت ابوبکر نے پیش کی تھی سیدہ کے سامنے صلوات اللہ علیہ، وہ تمہاری کتابوں میں بھی ثابت ہے. تو میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ کیا کہنے، اگر تو تحقیق اتنی اچھی ہے تو پھر حضرت کو جواب بھی بنتا ہے. خیر چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے ان کے دیے گئے دلائل کی حیثیت واضح کرتے ہیں. بسم اللہ. بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا. بی بی دربار میں آگے کھڑی ہوئی، حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا حدیث پڑھ. اب جتنے سادات بیٹھے وہ دعا لینے کے جملہ پڑھ لیں. حاکم نے حدیث پڑھی کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ادھر حاکم نے حدیث پڑھی، کیا کہنے نبی کی بیٹی کیسی بہترین جنگ لڑ کے گئی میری آقا زادی. بیوی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا. بیوی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بیوی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جاگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے. تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے. اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی ہے. کتاب ہے کلینی کی، صفحہ ہے اس کا 71، الشافی پہلی جلد صفحہ 71. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء وذاك ان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا وافر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء وارث انبیاء ہیں. امام بخاری نہیں، امام مسلم نہیں، امام ترمذی اور ابو داؤد نہیں. یہ کلام کس کا ہے؟ جعفر صادق کا. کہاں ہے؟ اصول کافی میں. اصول کافی کتاب کن کی ہے؟ شیعوں کی. ترجمہ کس نے کیا ہے؟ شیعوں کے مترجم نے. چھاپا خانہ کس کا ہے؟ شیعوں کا اپنا چھاپا خانہ ہے. ترجمہ بھی خود کیا، کتاب بھی خود چھاپی، اور بہت بڑے مجتہد کلینی کی کتاب ہے. صفحہ 71 پہ جعفر صادق کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء مالک نہیں ہوتے درہم و دینار کے، بلکہ وہ وارث ہوتے ہیں احادیث کے. جس نے ان احادیث میں سے کچھ لے لیا اس نے اپنا بہت نصیب پا لیا. جس حدیث کی بنیاد پہ ذاکروں مجرموں تم گالیاں دیتے ہو پیارے نبی کے صحابہ کو، یہ حدیث تو تمہاری اپنی کتاب میں ہے. یہ علامہ صاحب کہتا ہے کہ بی بی نے حدیث رد کر دی تھی. بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی. بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا. یہ حدیث اہل سنت نے بیان نہیں کی، صرف تمہارے کلینی نے بھی بیان کی. تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، کافی کے اندر موجود ہے. صفحہ 76 پہ دوبارہ سنیے اس روایت کو. من لا يحضره الفقيه الشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی القمی
اس کی چوتھی جلد ہے، صفحہ 301 پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف منسوب ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ صفحہ 301، فقہا ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بصائر درجات الکبریٰ۔ اور یہ ہے کس کی؟ غور سے سننا، امام حسن عسکری کے شاگرد کی، جس کو تم صحابی کہتے ہو، اور ٹائٹل پر بھی لکھا ہوا صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام، ابو جعفر محمد بن حسن بن صفار۔ اس کی کتاب ذرا غور سے سننا، اپنے گھر کی روایت کو سننا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں، تمہیں تمہاری گھر کی سناتے ہیں، تمہارے مشائخ کی لکھی ہوئی، تمہارے علماء کی، تمہارے ائمہ کی، اور اقوال ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق ائمہ معصومین کے، آل محمد ہی علماء ہیں۔ صفحہ نمبر 51 ہے، ترجمہ بصائر درجات جلد اول، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جعفر صادق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں، ان کی وراثت احادیث ہے، جس نے ان میں سے کچھ حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ دوسری روایت بھی موجود ہے، وہ بھی سنیے۔ ابو عبداللہ نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ ان کی وراثت ان کی احادیث ہے۔ یہ ضرور دیکھو علم کس سے حاصل کر رہے ہو، تم جیسا پلید کوئی نہیں، تم جیسا خبیث کوئی نہیں، تم جیسا مجرم کوئی نہیں، تم جیسا زندیق کوئی نہیں، تم ان کو بھوکتے ہو جو ساری عمر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ سنو اپنے شیخ کی بیان کردہ روایت سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ لمبی روایت ہے، جو الفاظ آپ کو سنانا مقصود ہے، جس پر یہ ذاکر جھوٹ بول کر کہتے ہیں بی بی نے حدیث رد کر دی تھی، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں، جس نے جو کچھ اس میں سے حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ یہ حدیث تمہاری کئی کتابوں سے پیش کر چکا ہوں۔ سامعین گرامی یا قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی توصیف صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی۔ اب اللہ جانے یہ حضرت نے پتہ نہیں کون سی بھیم کی دڑی کھا گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جتنا یہ چیخ رہے ہیں، تم پلید ہو، تم گندے ہو، تم یہ ہو، تم لانتی ہو۔ اچھا جی، تھینک یو مولوی صاحب، اگر ہم پلید ہیں، ہم گندے ہیں، ہم لانتی ہیں، ہم صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک، ہم مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بندہ کافر ہے جو مخلص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرے یا گھٹیا سوچ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک، بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی سوچے بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بشرط کہ وہ صحابی ہو، صحابیت کا چولا نہ پہنا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گڈ۔ تو سامعین گرامی قادر، حضرت نے اب جو ذاتیات پہ حملے کیے تو پھر ایک میں بھی کر دیتا ہوں۔ توصیف صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ، توصیف زیادہ تر زنانہ نام استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر پاکستان میں خواتین کا نام ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی اچھے سے وابی مولوی کے ساتھ ذرا سیٹنگ کریں اپنی، اس کے ساتھ شادی کریں، اس کا گھر بسائیں اور اسے باپ بننے کا سکھ دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ حضرت نے جو دلائل پیش کیے ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سب کا رد رکھیں۔ سب سے پہلے تو سامعین گرامی قادر، حضرت نے اصول شریف کافی کی عبارت رکھی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 71 میں وہ عبارت موجود ہے۔ اس کی سند آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ان ابی البختری، یہ ابی البختری اس سے مروی ہے یہ عبارت۔ اور سامعین گرامی قادر، ابی البختری کے بارے میں یہ میرے پاس موجود ہے مطبوعہ بیروت رجال النجاشی، اس میں ابی البختری کے بارے میں صفحہ نمبر 412 پر جب آپ چلتے ہیں تو یہاں پہ واضح ابی البختری کا سٹیٹس انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، کان کذابا، یہ جھوٹا تھا، یہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان تھا، اس کی کوئی بھی روایت
قابل قبول نہیں ہے. کذابوں کی روایتیں رہ گئی ماشاءاللہ شیعہ مذہب کے اوپر ہٹ کرنے کے لیے. کبھی اصول حدیث یا تحقیق سند حدیث کے معاملے میں تو وہابیوں کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. خیر یہ بات تو یہاں پہ کلیئر ہے. دوسری عبارت سامعین گرامی قدر جو حضرت نے پیش کی وہ بھی الکافی کی ہی تھی, اور وہ جو عبارت ہے وہ صفحہ نمبر 75 پہ اسی کتاب عقل والجہل میں موجود ہے, اور اس کی سند میں سہل بن زیاد جو راوی ہے یہ بھی آپ واضح دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی سامعین رجال نجاشی میں صفحہ نمبر 182 میں ترجمہ 490 میں سہل بن زیاد کا ذکر ہے, قان ضعیفا فی الحدیث, یہ بھی ضعیف ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لے جی فارغ. تو الحمدللہ یہاں بات واضح ہے. اس کے بعد سامعین انہوں نے اگلی جو عبارت پیش کی ہے بصار الدرجات الکبریٰ سے پیش کی ہے. اس کی جو روایت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ان ابی البختری سے ہم نے ابھی دکھایا کہ یہ کذاب راوی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری سامعین گرامی قدر اسی بصائر میں اگلے ہی صفحے پہ جو روایت ہے اس میں حدثنا احمد بن محمد, یہ جو مرکزی راوی ہے اس روایت کا احمد بن محمد. اب یہ احمد بن محمد کا کیا سٹیٹس ہے ہم آپ کے سامنے ابھی واضح کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں بھی سامعین گرامی قدر رجال نجاشی میں ہم آپ کے سامنے عبارت پیش ہے صفحہ نمبر 78 ترجمہ 192. احمد بن محمد بن سیار اس کا پورا نام ہے, ضعیف الحدیث اور فاسد المذہب. یہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ فاسد المذہب بھی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے شیعہ ہے سنی ہے, یہ کون ہے, ہندو ہے, یہ کرسچن ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, کون ہے یہ احمد بن محمد بن سیار, اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لیں جی یہ بھی فارغ ہے, فاسد المذہب. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں جی. آگے جی سامعین گرامی قدر انہوں نے من لا یعذر الفقیہ سے عبارت جو پیش کی ہے جلد نمبر 4 سے, وہ بے سند روایت, اور اس کے بارے میں سامعین علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے وجیزہ میں تفصیل دی ہے کہ شیخ صدوق کی اسناد کی تحقیق کرتے جو بے سند روایات ہیں وہ مقبول نہیں ہوتی, اور یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ بغیر سند کی روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد عزیزان گرامی قدر یہ حضرت نے ایک اور بڑی فرول مارنے کی کوشش کی ہے. چلیں من لا یعذر الفقیہ میں وہ ہم سمجھ گئے کہ وہ بے سند ہے. سند کے ساتھ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں اس روایت کو نقل کیا. یہ امالی شیخ صدوق ہے رضوان اللہ تعالی علیہ, حصہ اول صفحہ نمبر 167 پہ حدیث نمبر 9 اس بات کی. اور اس کی سند میں اگر آپ دیکھیں حسین بن ابراہیم, حسین بن ابراہیم جو مرکزی راوی ہے اس روایت کی سند میں, حسین بن ابراہیم, اس کے اوپر آپ نے ذرا نظر رکھنی ہے. اور اس کے بارے میں سامعین گرامی قدر یہ میرے پاس المعین علی معجم رجال الحدیث موجود ہے, تالیف سید محمد جواد حسینی البغدادی. اس میں حسین بن ابراہیم بن احمد کا صفحہ نمبر 890 پہ ذکر واضح موجود ہے, اور اس کی تحقیم کیا ہے, مجہول. جس روایت کی ماشاءاللہ یہ آگے راکے بڑی ڈینگے ہانک رہے ہیں وہ سندن مجہول ہے, اس کا مرکزی راوی. لیں جی سامعین گرامی قدر یہ تھی آنٹی توصیف کی عبارتیں جنہیں یہ دکھا کے بہت زیادہ چیخیں مار رہی تھیں. اب ہم چلتے ہیں ذرا بطور خصم مخالف دلیل ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مولوی توصیف صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر کی بات کے رد پہ, جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے مطالبے کے جواز پہ ہمارے پاس آپ کے گھر سے اتنے دلائل ہیں کہ الحمدللہ آپ کے تصور سے ماورا ہے, اور 50 سے زائد ویڈیوز الحمدللہ صرف اسی موضوع پہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. تو خیر مولوی توصیف صاحب آئے ذرا آپ کے گھر کی عبارتیں آپ کو دکھائیں, کیونکہ میرا ایک چھوٹا سا نا آپ سمجھ لیں ڈیفالٹ ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر کوئی یہ عجیب سی عادت ہے کہ میں جب گچی پکڑتا ہوں نا دشمنان آل محمد کی, تو میں وہاں سے پکڑتا ہوں کہ چھڑوانا مشکل نہیں, امپاسبل ہو جاتا ہے. ثناء اللہ امرتسری تہاڈا ہی ہے نا, یہ اس کی تفسیر ثنائی میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 2, وہابیوں کا سب سے بڑا امام. اس نے اس میں صفحہ نمبر 1490 سورہ حشر کی تفسیر میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور امام وقت کا, خلیفہ اور امام وقت کا. اب سامعین گرامی قدر حضرت ابوبکر صرف ایک حاکم ہے, نہ وہ خلیفہ پر حق ہے نہ وہ امام ہے, کیونکہ امامت و خلافت ہوتی ہے منصوص من اللہ. امام اور خلیفہ کا تعین اللہ کرتا, سورہ بقرہ سے درجنوں دفعہ ہم آیتیں پیش کر چکے ہیں. اور اگر یقین نہیں ہے تو اپنے ڈیڈی کی کتاب پڑھ لیں, اسماعیل دہلوی کی منصب امامت. اسماعیل دہلوی نے پوری کتاب, یہ دیوبندی اور وہابیوں دونوں کا مشترکہ پیر ہے اسماعیل دہلوی, اس نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ کہ امامت اور خلافت یہ اصطلاحات انسانی نہیں, یہ عطیہ ربانی ہے.
پوری کتاب ہی اس موضوع پر لکھی ہے اسماعیل دیلوی نے. وابی مولوی صاحب چلیں پیٹ نہیں بھرا تو یزید کے وکیل کی عبارت آپ کو سناتے ہیں. آپ کے حافظ صلاح الدین یوسف کی یہ تفسیر احسن البیان میرے پاس موجود ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، دارالسلام سے چھپی ہے. ٹھیک ہے جی، وابیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں ساری احادیث صحیح ہیں جی بقول مصنف. صفحہ نمبر 494 میں یہاں پہ سورہ نمل شریف کی آیہ مبارکہ جو مشہور زمانہ آیت ہے ووارث سلیمان و داؤد، اس آیت کے لحاظ سے انہوں نے تفسیر میں حاشیہ نمبر 10 میں بالکل واضح یہاں پر اس کی 16 نمبر آیت کی تفسیر میں لکھا اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے. نبوت اور بادشاہت کی وراثت. اور آپ کے بابا جی جنہوں نے تفسیر لکھی وہ کہہ رہے ہیں اس میں سارے مسائل صحیح احادیث سے مستخرج ہیں. بہت اچھے. نبوت اور بادشاہت، تو بادشاہت مالی وراثت نہیں ہوتی مولوی صاحب. سامعین گرامی قدر، یہ بھابی مولوی صاحب کو جا کے پوچھیں. اب چلے نبوت تو ہو گئی نا، عہدے کی علمی وراثت، بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ مالی وراثت نہیں. تو اب ہم قرآن کی مانے یا حضرت ابو بکر کی مانے، یہ فیصلہ بھابی مولوی صاحب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور خدا کے نام ہے جب کبھی آپ کو پہلے بھی ہم نے درجنوں جوابات دیے، کسی نہ کم کی دلیلیں لے کے آتے اور وقت ضائع کرتے ہو. خدا رہا جب کبھی دل ہو نا دوبارہ شیعہ مذہب کے خلاف ویڈیو بنانے کا تو ذرا معتبر موثق، چلے میں صحیح نہیں کہتا، حسن لغیر درجے کی بھی روایت لے آئیے گا، وہ مقبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. حسن لذات نہیں کہہ رہا، حسن لغیر اس درجے کی بھی روایت لے کے چلے موثق درجے کی لے آئیے گا، ہم اسے قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ خدا کا نام ہے اس میں اتصال، سماع کی تصریح، وثاقت، یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں. اور اگر نہیں پتا تو پھر آگے میرے سے ٹیوشن لینے، میں آپ کو اصول حدیث بتاؤں اور منہج تصحیح و تضعیف محدثین یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ہاں جی، جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہدایت دے، اور جو میں نے مشورہ دیا تھا نا اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. بہت سے بابی مولوی لائن میں لگے ہیں، ان کو بھی بیچاروں کو فیملی بنانے کا حق ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال آپ سمجھدار ہیں. سامعین انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اب اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.